اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اشفاق احمد کی جو کتاب سنگ میل چھاپتا ہے اس کی تعداد ہوتی ہے 1200-1500 اور ہماری آبادی ہے 17 سے 18 کروڑ. یہ کیا قہر ہے کہ اشفاق کی پبلیکیشن جو ہے وہ 1200 ہو اور اس میں سے 400 لائبریریز کو دی جائیں. لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ وہ تو پہلے آپ سے میں کہہ چکی ہوں نا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مطالعہ چھوڑ دیا. وہی اسی وجہ سے جو بہت سارا سیٹ بیک آیا ہے اردو ادب میں یہی ہے کہ مطالعہ چھوڑ دیا لوگوں نے. کیوں؟ یہ پتہ نہیں وقت کی کمی ہے یا لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں. جب تک انسان کمفرٹیبل ہی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا کمفرٹ دے گا. یا وہ اب دیکھیں نا اشفاق صاحب کی زندگی تھی ماشاء اللہ تعالیٰ, تو لوگ ان کے باہر جوتیوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جوتیوں کا ڈھیر ہوتا تھا, لوگ ملنا چاہتے تھے. وہ لوگ کہاں چلے گئے ادب کی دنیا میں جن کو لوگ سننا چاہیں, جن کو لوگ پڑھنا چاہیں؟ اس میں ہمارے رویے جو ہیں ایسے ہو گئے ہیں کچھ. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ برے نہیں ہوتے. جیسے ہم کہتے ہیں دنیا بری ہے تو ہماری دنیا 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اچھا سلوک کر دیا تو ہم کہتے ہیں دنیا اچھی ہے, اگر انہوں نے برا سلوک کر دیا ہم کہتے ہیں دنیا بری. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری. ہاں تو اسی طرح سے ادب میں بھی 2-4 لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت برا ایسا کیا ہوگا جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ادب میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انائے ہو گئے, وہ لوگ سائڈ میں بیٹھ گئے ہیں یا ان کا منظر پہ آئیں گے, ان کو ڈھونڈا جائے گا. چلیے میں اس بات کو یوں پٹ اپ کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ وہ ساری زندگی چھپے رہیں, کوئی بڑا خیال تو پیش کریں, کوئی بڑا جملہ ہی تخلیق کر دیں. مثال کے طور پہ جیسے واجد کا جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ واصف صاحب کا, میں نہیں سمجھتا کہ ادبی طور پہ یہ جملہ جو ہے بہت بڑی کو قیامت برپا کرتا ہے. ایک جملہ ہے, لفظوں کا تکرار ہے, ٹھیک ہے, ایک صوفی کا جملہ اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہیں وہ ایک اچھا جملہ بھی نہیں ایسا بنا پاتے جو دیوار پہ لکھا ہو. کہاں تبدیلی لائیں گے کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ ادب کو پڑھیں, اخبار پڑھیں, چھوڑے ادب کو, اخبار پڑھنا شروع کر دیں, اچھے لوگوں کی تلاش میں نکلیں. صحیح بات, آپ کی بات سے میں متفق ہوں. لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو کتاب ادب صرف اردو شاعری ہی کو کیوں کہہ رہے ہیں. ادب جو ہے وہ پورے ادب کو لے لینا. جی بالکل بالکل, ہے نا, جو ویژن یہ ادب دے گا, ادب ہی دے گا نا. تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو ان لوگوں نے سیکھا ہے, جو کتابوں سے ہی سیکھا ہے, وہ یہی ہے. سب سے بڑی بات ہے کمیونیکیشن. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں میں کمیونیکیشن بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان سے دور بیٹھ کے جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے لیے آپ سے زیادہ فکر مند ہے, آپ سے زیادہ وہ کام کر, جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے زیادہ وہ باہر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے زیادہ ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے, آپ لوگ کن کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں جب کوئی میڈیا. لیکن ہم نے اپنی آئیڈینٹی لوز نہیں کی. سوری سنیے ذرا, جب آپ کا میڈیا کوئی بھی غلطی کرتا ہے, آپ نے گرین کارڈ لینے کے لیے وہاں اوتھ اٹھایا, نہیں سنیے, میں نے اوتھ نہیں اٹھایا, میں کیوں شرمندہ ہوں گا؟ اوتھ اٹھا کے بھی ہمارے جو لائلٹی رہی ہے وہ کس کے ساتھ رہی؟ اپنے آپ غور کیجئے, یہ کتنی بڑی کانفلکٹنگ بات ہے کہ اوتھ آپ نے وہاں کا اٹھایا, لائلٹی آپ نے پاکستان سے کی, محبت یہاں سے کی, یہ بھی اختلافی پہلو ہے. جیسے وہی بات کرتے ہیں نا, آپ کے مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی اکنامکس کی, لیکن آپ کی دل اور دماغ یہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر ادیب اتنا الیٹ آف دا الیٹسٹ ہونے کے باوجود اگر خدا پہ رزق کا توکل نہیں کر سکتا تو میں اس کے خیال کو پڑھوں گا کیوں؟ نہیں, یہ بات آپ دوسری طرح کی کر رہے ہیں. میری لائلٹی یہ ہے میرے ملک کے ساتھ کہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا, وہاں پہ پیدا ہوئے لیکن ان کو پاکستان کے بارے میں پتا ہے. میں نے ان کو بچوں کو پارلیمنٹ تک لے کے جا رہی ہوں تاکہ ایک میری بیٹی جب امبیسڈر بن کے نکلے گی وہاں سے, ایک امریکن امبیسڈر جس کے دل میں پاکستان کی محبت بھی ہے. یہ میرا رول ہے, یہ اس پہ میں تھوڑا سا پرائڈ لوں گی اور فخر کروں گی کہ ہاں میں نے اپنے ملک کا قرض اتار دیا. لیکن آپ ایسے یہاں پہ جو رہتے ہیں لوگ, بتائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اوتھ نہیں لی, ان لوگوں نے کتنے لوگوں نے اپنے ملک کے قرض کو اتارنے کا کبھی سوچا ہے؟ جب ارتھ کوئک آیا تو میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشان جو ہوئے ہیں باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو امداد پہنچی ہوگی ان لوگوں کی. مطلب مجھے پتا ہے کہ ہمارے کتنے ڈاکٹر جو ہیں ہم لوگوں نے ان کو پوری ایڈ دے کے بھیجا ہے, اور وہ مطلب یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے جھونپڑیاں بنا کے یہاں پہ رہے ہیں. وہی لوگ جو اے سی میں سونے والے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھائی. لیکن میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں, کیونکہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ وہ بڑی فکر کرتے ہوں گے, میں اس بات پہ بالکل آرگومنٹ نہیں کر رہا, لیکن جو سب سے پہلے پہنچے تھے وہ ہم تھے.
اس ملک کے ان بچوں کی تعلیم کے لیے سوچئے جو تعلیم سے محروم ہیں اپنی محرومیوں کی وجہ سے. وہ آپ کو میں پہلے عرض کر چکی ہوں, اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن بہت کم ہے ہمارا یہ رول. اس کو کاش کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں, اس میں حصہ ڈالیں, کہ جو ہم لوگ بچوں کو, پہلے ہی میں نے بتایا کہ ہماری آرگنائزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم یونیورسٹی کو پیسہ بھیجتے ہیں ایکچولی, کہ وہ ان بچوں کو آگے مطلب ہمیں ان کے نام دیتے ہیں ان لوگوں کے. ریحانہ, اٹ از این آنر اینڈ اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو I مچ. really mean this, اور میری دعا ہے کہ آپ جس نیک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت توفیق دے کہ آپ اس میں کامیابی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, حجاج بن یوسف جو ہے اس کو ہم اپنی تاریخ سے نکال نہیں سکتے, لیکن غور کیجئے کہ حجاج بن یوسف ایک عورت سے بات کر رہا تھا اور 2-2.5 گھنٹے اس عورت سے بات کرتا رہا. بات کرنے کے بعد اس عورت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ عورت, میں 2 گھنٹے سے حجاج بن یوسف تجھ سے مخاطب ہوں اور تو نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. خاتون کا جواب کیا تھا کہ حجاج, جس انسان کی طرف خدا رحمت کی نظر سے نہ دیکھے میں اس انسان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھانا چاہتی. اللہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ عورتیں ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.